النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الامام ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور پھر جس نے اس کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں، سورۃ زمر کی آیت ہے جی، یہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں۔ یہ اس مہینے کو نسبت ہے خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے۔ سوشل میڈیا کا اپنا ایک مزاج ہے، آہستہ آہستہ یہ جو مسالک کی جنگ چل رہی ہے، مکاتب فکر کی، اس کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ انسان کو بڑی بری طرح متاثر کر رہا ہے، ایمان اور عقائد کو متاثر کر رہا ہے۔ اصل میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہنا چاہتا جو سہانے روح بن جائے، لیکن پتہ نہیں کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے جو یوزرز ہیں، شاید انہیں ادراک نہیں یا سمجھ نہیں کہ ہمیں جس ہستی کا مہینہ ہے اس پر بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ آپ یوں دیکھ لیجئے نا جی، میں آپ سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں، 92 پہ جب میرا اکثر و بیشتر جانا ہوتا ہے تو ریگولرلی جاتا ہوں میں۔ جب مہینہ آتا ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو ڈائریکشن ہمیں ہوتی ہے کہ مولانا یہ جو 11 دن لگاتار جو ہے نا یہ پروگرام چلے گا شیخ عبد القادر جیلانی پہ، اور میں نے کیے پروگرامز، ایون دیٹ کہ میں نے ساری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، اور میں 2 گھنٹے کے پروگرام بھی ہوتے ہیں جس میں لگاتار۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کسی کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، جب کسی ذات کی افضلیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پیش نظر کیا ہوتا ہے جی افتخار صاحب؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ ذات افضل ہے، جب آپ اسے کہتے ہیں افضل ہے، پیورٹی ہے، پریفرنس ہے، جب آپ ان کو ایک مقام اور مرتبہ دیتے ہیں تو اصل میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بندے کی ہم افضلیت کی بات کر رہے ہیں یہ اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اخلاص کے کردار سے ہر حوالے سے یہ رب کے زیادہ قریب ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا میرا خیال ہے۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بندہ یار کمال ہم میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس افضل کے پیچھے کیا آپ کی کنسیپشن کیا ہے، آپ کی پرسیپشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا، اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اخلاص سنسیئرٹی کے اعتبار سے یہ بندہ ہر حوالے سے رب کے زیادہ قریب ہے، اس لیے یہ بلند مرتبہ ہے، اس لیے یہ افضل ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہی کرائٹیریا اور یہی پیمانہ ہے نا، اور تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اور فضیلت اور افضلیت کی ہر تان جا کے ٹوٹتی ہے امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت سے۔ ایسا ہی ہے نا،
جتنی آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، کنیکشن آپ کا مضبوط ہوگا، یقیناً سلسلہ آپ کا اپنے نبی کی ذات تک جا کے جڑ جائے گا، آپ افضلیت اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ میں جب احادیث کو ہم کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بھی رسولوں کے مابین افضلیت کا ذکر فرمایا کہ رسولوں میں کچھ رسول دوسروں سے افضل ہیں، کسی سے کلام اللہ نے فرمایا، کسی کے درجات بلند کر دیے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کیٹاگرائز نہ کر سکوں، اللہ نے خود کیٹاگرائز کر دیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا، پہلے اسلام لائے، وہ ان سے زیادہ افضل ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا، بعد میں اسلام لائے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کیٹاگوریکلی جو ہے وہ درجات اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ مجھے کہہ دیں کہ مولانا نے کیا کام شروع کر دیا ہے، اس کو افضلیت کی بات شروع کر دی، ایسی نہیں۔ ہماری اگر ترتیب دیکھی جائے، ہمارے جو مشائخ، علماء، مفسرین، محدثین، ائمہ، مجتہدین، وہ کہتے ہیں جی خلفائے اربع یہ سب سے افضل ہیں۔ 4 خلیفہ ہیں نا جنہیں آپ خلفائے راشد کہتے ہیں، خلیفہ رشد جن سے کہتے ہیں آپ، 4 خلفائے راشدین کہ سب سے افضل ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد عشرہ مبشرہ، کتابوں میں پڑھتے چلے ہیں جن کو 10 کو اللہ نے ضمانت دی، وہ افضل ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد وہ افضل ہیں۔ پھر آتی ہے اصحاب احد کی، پھر آتی ہے باری جن کا رب نے ذکر قرآن میں کیا، اللہ نے اصحاب بدر کا بھی ذکر فرمایا، اصحاب احد کا بھی ذکر فرمایا، بیت رضوان کا بھی ذکر فرمایا اللہ نے، یہ خود اللہ نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں، آیات نازل ہوئیں۔ وہ بیت رضوان والے جو ہیں صحابہ، اس کے بعد انصار جو ہیں بیت عقبہ اولا اور ثانیہ، وہ سب سے افضل ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں السابقون الاولون جن کا اللہ ذکر فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ ان کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے 2 قبلہ کی طرف، قبلتین میں مسجد میں نماز ادا کی، وہ افضل ہے۔ تو کیٹاگوریکلی جو ہے اس میں قرآن ترتیب بتا رہا ہے کہ زیادہ افضل کون ہے۔ وہ چاروں جو آپ کے خلفائے راشدین ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں، اگر میری عقل کے چراغ بجھ جائیں، میری عقل کے چراغ بجھ جائیں، میرا دل اس لو سے محروم ہو جائے جو مجھے روشنی نہ دے، تو میں کہیں بھی بھٹکتا پھروں، ڈزنٹ میٹر، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسالت امام بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہا کرو، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہا کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے، میری امت میں سے کوئی بندہ اٹھ کے اتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے جتنا یہ احد پہاڑ ہے، جتنا احد پہاڑ ہے، فرمایا اتنا سونا دے دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہا، فرمایا تم میرے صحابی کے نصف جو جو ہے، جو کا جو پیمانہ ہے، مد جو کا جو پیمانہ ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا فلا مقام احدہم ساعۃ، اور میرے صحابی کی زندگی کی ایک لحظہ، ایک ساعت، ایک گھڑی، فرمایا ایک ساتھ جو ہے، فرمایا خیر من عمر احدہم عمرہ، تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ یعنی آپ میں سے جو سب سے صاحب تقویٰ، آپ یوں کہہ لیں نا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، خواجہ اجمیر ہوں، داتا گنج علیہ رحمہ ہوں، امام ہوں، مجتہدین ہوں، کیٹاگوریکلی ساری ہستیوں کو لے آئیں جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ساری زندگی کی نیکیاں میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، اور میرے صحابی کی ایک ساتھ، ایک لحظہ، ایک میزان کے پلڑے میں ہو تو اللہ کے نزدیک وہ بھاری ہے، وہ زیادہ بھاری ہے۔ فرمایا ان کو کچھ نہ کہا کرو۔ میں سیدنا صدیق اکبر کا نام کوئی اندازہ ہے؟ عبداللہ ابن عثمان، عبداللہ ابن عثمان، ابو بکر صدیق کے نام سے معروف ہوئے، اسی سے جانا جاتا ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابا بکرین، ابا بکر وہ ہستی ہیں جن کے مال اور صحبت، رفاقت نے، ہم نشینی نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ ولو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا خلیل بناتا تو فرماتے ہیں ابا بکر خلیلا، انہیں بناتا، لیکن میں نے نہیں بنایا، میں نے ان کو اپنا خلیل نہیں کہا۔ فرماتے ہیں اخوۃ الاسلامی و مودتہ
وہ میرے اسلامی بھائی ہیں اور میری ان سے مودت ہے. 2 لفظ فرمائے. آپ نے فرمایا صدیق اکبر میرے خلیل نہیں ہیں، میرے خلیل نہیں ہیں، نہ میں نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے. دوست اور خلیل میں فرق ہوتا ہے. یہ ان کے ساتھ میرا اخوت کا رشتہ ہے اسلام کا، اور دوسرا مودت کا رشتہ ہے. اچھا، جو لفظ خلت ہے نا، عربی کا لفظ خلت کا معنی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی احتیاج، آپ کی حاجات، ضروریات جس ذات سے منسلک ہوں. آپ نے فرمایا میری ساری حاجات، میری ساری تمنائیں، میری ساری استدعائیں میرے رب کی ذات سے منسلک ہیں. مجھے آپ سے حاجت ہو سکتی ہے، آپ کو مجھ سے حاجت ہو سکتی ہے. فرمایا اللہ کے رسول کی ساری حاجات جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، لہٰذا میرا خلیل میرا رب ہے، میرا خلیل میرا رب ہے. لیکن صدیق سے میرا وہ رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے. اچھا، اخوت کا رشتہ، میں اور آپ بھائی ہیں نا، ہم سب بھائی ہیں آپس میں نا. قرآن نے فیصلہ کیا ہے نا. یہ رشتہ کس نے قائم کیا ہے میرا اور آپ کے بھائی ہونے کا؟ اللہ نے قائم کیا ہے. اچھا، ایک رشتہ وہ ہے جو رسول کریم علیہ السلام خود آپ نے قائم فرمانا ہے، ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ آپ کے مابین قائم کر رہا ہے. دونوں میں افضل کون سا ہے؟ جو اللہ نے قائم کیا. اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. ایک رشتہ جو خود آپ اس کو جنریٹ کر رہے ہیں، ایک وہ رشتہ جسے رب جو ہے وہ آپ کو عطا فرما رہا ہے. تو دونوں میں افضل رشتہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. جو کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے. تو فرمایا اللہ نے مجھے جو صدیق سے رشتہ دیا ہے، جو مجھے منسلک کیا ہے، وہ بھائی کے رشتے میں. اور فرمایا مجھے صدیق سے محبت نہیں ہے، مودت ہے. مجھے صدیق سے محبت نہیں ہے، یہ مودت کیا ہوتا ہے؟ عربی لغت کے اندر آپ دیکھیں تو محبت اور مودت میں جو بنیادی فرق نظر آتا ہے، محبت میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ہوتا ہے نا، دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نوالا ہضم نہیں ہوتا. میں اور میرے دوست ڈاکٹر خاور بچپن سے 55 ایئر سے ہم اکٹھے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ شام کی چائے اور باہر نکلنا، واک کرنا، سارا کچھ اکٹھے تھا. سانس نہیں لیتے تھے. شادیاں ہوتی چلی گئیں، بیگمات، بچے. وہ ڈاکٹر بن گئے، میں مولوی بن گیا، اور وہ سلسلہ بالکل اب ملاقات ہوتی ہے سر راہی. گھر گاڑی وہیں کھڑی کرتا ہوں، ملاقات روز ہوتی ہے. وہ بھی انتظار ہوتا ہے بدر آئے گا تو میں جاتا ہوں. 4-5 منٹ بات ہوتی ہے، جو گھنٹوں اکٹھے رہنے والے. ایون دیٹ کہ جب وہ میڈیکل کالج جاتے تھے، علامہ اقبال میڈیکل کالج جاتے تھے، اور کوئی ڈائسیکشن کرنا ہوتا تھا، پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا تھا، کافی دوست ڈاکٹر تھے سارے کلاس فیلوز، کہتے بدر آ جا یار. تو ہم اکٹھے لاشوں کو بھی اکٹھے چیرتے تھے. میں خود ساتھ ان کے ہوتا تھا. یہ میں نے کئی دفعہ سر آری سے کاٹا، چھوٹا سا تھا ساتھ، یعنی چھوٹا سا انسٹرومنٹ سا ان کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا. اتنا ہم نے وقت اکٹھے گزارا. تو محبت میں کمی آ گئی نا. محبت تو بہت تھی، اسٹل ہے، لیکن وہ نہیں ہے. محبت کے اندر اتار چڑھاؤ رہتا ہے. بیوی سے محبت بہت ہوتی ہے، 4 بچے ہو جائیں تو اور کم ہو جاتی ہے، پوتے پوتی ہوں تو اور فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں تغیر اور اس کے اندر ویریشن رہتی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے صدیق سے محبت نہیں ہے، مجھے سے مودت ہے. مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں جو روز اول تا روز آخر، جس میں سر منہ برابر بھی فرق نہ آئے، اسے مودت کہتے ہیں. جو روز اول محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو جنریٹ ہوتی ہے محبت، جتنی روز اول اس کے اندر انٹینسٹی اور شدت ہوتی ہے، آخری مرحلے پر بھی وہ شدت برقرار رہتی ہے، نہ اتار آتا ہے نہ چڑھاؤ آتا ہے. فرمایا مجھے صدیق سے محبت نہیں، مودت ہے. یہ وہ محبت ہے جس میں تا حیات نہ اتار ہوگا نہ چڑھاؤ ہوگا. محبت کے سمندر کی جوار بھاٹا ہمیشہ پرسکون رہے گی. مجھے صدیق سے محبت نہیں، مودت ہے. یہ بنیادی فرق جو میں نے آپ کو سمجھایا. فرمایا خلیل نہیں ہے میرے، صدیق میرے خلیل نہیں ہے. صدیق میرے جو ہیں وہ، ان سے مجھے مودت بھی ہے اور محبت بھی ہے. اور یقیناً اللہ کا فعل جو ہے وہ مقدم ہے رسول کریم علیہ السلام کے فعل سے. بات کہاں سے آگے بڑھاؤں؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قول علی ابی بکر، آپ نے فرمایا انت صاحبی فی الغاری وانت صاحبی علی الحوض. آپ غار میں بھی میرے ساتھی رہے تو یاد رکھیے گا حوض کوثر پہ بھی آپ میرے ساتھی ہوں گے. کوئی اس پر دوسری رائے نہیں ہے. میں اپنی چیزیں چھوڑ کے
کہ تھوڑی سی بات صدیق اکبر پر بھی کر لی. صدیق سے اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق. اچھا سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ جو ذات سچ لے کے آئی، کون سی ذات سچ لے کے آئی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں جو ذات سچ لے کے آئی ہے اور جس نے ان کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے. کس نے پہلے تصدیق کی تھی؟ اس پہ تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم المتقون، یہ دونوں متقی ہیں. دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا. اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی. نبوت کی پہلی رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص، ہر وہ امتی جس نے سب سے پہلے اپنے نبی کی، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہارون علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، جس نے سب سے پہلے اپنے نبی کی تصدیق کی، آپ نے فرمایا وہ سب سے زیادہ افضل ہے اس امت کے اندر، سب سے زیادہ افضل ہے. رسالت باب. اچھا ان کو اصدق الصادقین کے نام سے کہا جاتا تھا، سید المتقین کے نام سے پکارا جاتا تھا. اصدق الصادقین جو سچوں میں بھی سب سے زیادہ سچا ہو، ٹاپ پر ہو اسے اصدق الصادقین کہتے ہیں. اور سید المتقین کہتے ہیں جو متقین کا سردار ہو. تو آپ کو دونوں اعزازات سے نوازا گیا. میں واقعے سے ہٹ کے معراج النبی علیہ السلام آپ تشریف لے گئے. واپسی پر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جبریل یہ کچھ اللہ نے مجھے دکھا دی ہے، اگر میں نے جا کے زمین پہ میں نے جا کے صبح اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں عرش سے ہو کے آیا ہوں، میں نے رب کا عرش دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے رب سے ملاقات کی ہے، تو میری بات کی تصدیق کون کرے گا؟ لوگ تو مجھے فالسیفائی کریں گے، میری بات کو غلط قرار دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے چونکہ وہ صدیق ہیں. چونکہ وہ کیا ہیں؟ صدیق ہیں. اللہ نے صدیق فرمایا، اللہ نے فرمایا نا صدیق، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جبریل نے بھی صدیق کہا نا جبریل نے کہ آپ صدیق، آپ کی تصدیق کریں گے. امام بخاری کی روایت لے رہا ہوں جی. روایت ہے جی 3675 اس کا نمبر ہے. اور رسول کریم علیہ السلام، عمر فاروق، صدیق اکبر اور عثمان غنی چاروں احباب تشریف فرما تھے پہاڑ کے اوپر. پہاڑ وجد میں آ گیا، نہیں دل مانتا تو کہہ لیں ارتھ کویک تھا، زلزلہ کہہ لیں، دل مانتا تو کہہ لیں وجد میں آ گیا. یہ تو آپ کے ایمان کی کیفیت ہے، آپ کے اپنے ایمان کی اور آپ کی اپنی عقیدت کی کیفیت ہے. آپ نے فرمایا اسبت یا احد، اسبت اے احد استقرار پکڑ لے، رک جا، ٹھہر جا. فإنما علیک نبی، کیا دیکھتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے، وصدیق، اور تیرے اوپر اللہ کا ایک صدیق بھی کھڑا ہے، وہ شہیدان، اور 2 شہید بھی کھڑے ہیں. احد پہاڑ رک گیا. آپ فرماتے ہیں ہم احد سے محبت کرتے ہیں، احد ہم سے محبت کرتا ہے. ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اچھا اب اس پر میں بات نہیں کروں گا. اگر میں نے یہ شروع کر دی نا بات کہ پتھر بے جان ہے اور کیسے محبت کرتا ہے، اس میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اپنے ٹاپک سے ڈی ٹریک ہو جاؤں گا. اس پر پھر کبھی کلام کریں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ محبت کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی. اب رسالت امام علیہ السلام کی زبان سے بھی نکلا، زبان اطہر سے، کہ آپ کے اوپر صدیق کھڑے ہیں. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو انا سید المرسلین، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ فرماتی ہیں ابو کے، مجھے فرمایا اور تیرا والد، آپ کے والد افضل الصدیقین، تمام صدیقوں سے افضل ہیں. وانت ام المؤمنین، اور آپ قیامت تک آنے والے ہر مومن کی ماں ہیں. اب کیٹیگوریکلی دیکھیں، فرمایا میں رسولوں کا سردار ہوں اور آپ کے والد گرامی جتنے بھی سچے لوگ دنیا میں آئیں گے میری امت کے اندر، آپ ان سب کے سردار ہیں. اور آپ جو ہیں، آپ کو اللہ نے تمام مومنین کی ماں بنا دیا. انس بن مالک فرماتے ہیں قال النبی علیہ السلام یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام آسمانوں پر بھی صدیق رکھا ہے، آپ کا نام آسمانوں پر بھی صدیق رکھا ہے اور آپ صدیق ہیں. باتیں تو وہی ہیں جو آپ سنتے چلے آئے ہیں.
اس جمعے پر تو آپ سے فضیلت پہ بات ہو رہی ہے نا، اگلے جمعے آپ کو اچیومنٹس اینڈ ریفارمز، کہ آپ کیسے کیلف تھے، کیسے خلیفہ تھے، کس طرح کی اچیومنٹس آپ نے کی اور کیا آپ نے تبدیلی لائی معاشرے کے اندر۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ انگوٹھی جو ہے اس پر نقش کروا لائیں، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ، صدیق اس پر نقش کروا دیجئے لا الہ الا اللہ۔ آپ واپس جب حاضر خدمت ہوئے تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، یہ درج انگوٹھی پر لکھوا کے لے آئے۔ فقال یا ابا بکر ما هذه الزوائد، ابا بکر یہ زائد عبارت کیوں لکھوائی ہے؟ میں نے تو حکم دیا تھا لا الہ الا اللہ لکھنا ہے، یہ زائد کیوں لکھوایا آپ نے؟ حکم عدولی کیوں کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما ردیت ان افرقا اسمک ان اسم اللہ، میرا دل یہ بات گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کر دوں۔ اچھا یہ محبت کی بات ہے، دیکھیں نا حکم تو اتنا ہی تھا نا کہ آپ اس پر لکھوا لیں لا الہ الا اللہ، فرمایا میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ جہاں دیکھنا اذان ہے تو رب کے نام کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کا نام پکارا جاتا ہے، اقامت ہے تو اس میں بھی ساتھ نام پکارا جاتا ہے، ہر وہ مرحلہ جہاں رب کو یاد کرتے ہیں، رب کے رسول کو بھی یاد کرتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ میرے ضمیر اور دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کر دوں، اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کر دوں۔ آپ نے پوچھا فَأَمَّا الْبَاقِي، چلے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اپنا نام کیسے لکھوا لیا ساتھ، اپنا کیوں لکھوایا ہے؟ ابھی حدیث کے الفاظ آپ سنیں، فَمَا قُلْتُهُ، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے تو نہیں کہا اسے لکھو، میں نے نہیں کہا۔ وما قلتہ وخجل ابو بکر، ابو بکر انتہائی شرمندہ ہو گئے، انتہائی، جب دیکھا انگوٹھی پر تو 3 نام ہیں، اللہ کا، نبی کریم علیہ السلام کا اور ان کا نام، اور فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے وخجل ابو بکر، انتہائی نادم اور شرمندہ ہوئے کہ یہ کس نے لکھوا دی ہے، یہ کیوں اس نقاش نے ایسا نام کیوں نقش کیا؟ پریشان تھے کہ کیا جواب دوں، میں نے تو لکھوایا نہیں ہے۔ ہاں فجاء جبریل علیہ السلام، جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، وقال، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اسم ابی بکر فکتبہ، ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے، ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے۔ اب وجہ بھی بتاتے، فرماتے لأنہ ما رضی ان یفرق اسمک عن اسم اللہ، انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو جائے، صدیق کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ فما رضی اللہ، اور اللہ اس بات پر راضی نہیں تھا، ان یفرق اسمک عن اسمک، کہ آپ کے نام سے صدیق کا نام جدا ہو جائے۔ کیا کریں گے آپ، کہاں جائیں گے؟ میں تو پڑھاتا ہوں نا استاد ہوں، مجھے پتہ ہے نا، میں تو اس چیز کو بڑی قریب سے دیکھتا ہوں۔ اگر صدیق اکبر کو یہ بات گوارا نہیں تھی نا کہ رسول کریم علیہ السلام کا نام اللہ کے نام سے جدا کر دیا جائے، اللہ نے پیغام بھیجا کہ پھر ہمیں بھی یہ بات گوارا نہیں کہ دونوں کے نام سے جو ہے آپ کا نام جو ہے جدا کر دیا جائے۔ میں امام حاکم کی روایت دے رہا ہوں جی، مستدرک علی المرتضیٰ شیر خدا حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے تمام ساتھی صحابہ بے مثل بے مثال ہیں، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے صدیق اکبر کے بارے میں، پوچھا گیا علی المرتضیٰ شیر خدا سے، آپ نے فرمایا میں نے کیا رائے دینی ہے؟ آپ فرماتے ذاک امرؤن، فرمایا وہ تو وہ ذات ہے سماہ اللہ صدیق، جسے اللہ بھی صدیق فرما رہا ہے، علی لسان محمد علیہ السلام، اور رسول کریم علیہ السلام کی زبان پر لفظ صدیق جاری ہے، اور جبریل علیہ السلام اور جبریل کی زبان پر بھی لفظ صدیق جاری ہے۔ جسے اللہ صدیق فرمائے، اللہ کا رسول صدیق فرمائے، جبریل صدیق فرمائے، علی کیسے نہیں کہیں گے، میں کیسے نہ کہوں کہ وہ صدیق ہے؟ فرمایا وہ صدیق ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جلال الدین سیوطی نے ایک روایت نقل کیجیے، رسول کریم علیہ السلام سے آپ نے پوچھا یا جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، ذرا مجھے میرے عمر کے فضائل تو بتا دو۔ اچھا یہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے اپنوں کی تعریف اور توصیف سننے کے لیے، ہاں دل چاہتا ہے، جو اپنے جن سے محبت ہوتی ہے نا، اگرچہ اپنے دل کے اندر اس کے اوصاف، خصائص اور صفات جو ہیں وہ بالکل
واضح اور کلیئر ہوتی ہیں. یہ کبھی کبھی دل یوں چاہتا ہے کہ بندہ کسی کی زبان سے بھی اس کی تعریف سن لے, تسکین ملتی ہے دل کو. آپ یوں کہہ لیجئے نا, کھانا بن کے آیا تو دوستوں کو کھلایا, پریزنٹیشن اچھی تھی, اگر کسی نے تعریف نہیں کی تو خود ہی پوچھ لیتے, یار کیسا لگا کھانا, سویٹ ڈش کیسی سی؟ آپ کہتے بہت اچھی, ایکسلنٹ بٹ مارولس, ناٹ ایکسلنٹ بٹ مارولس, بہت زبردست, باکمال. آپ کا اگلا جملہ ہوتا ہے, یار تیری پابی پکاندی بہت اچھا ہے, قورمہ والی آئی بہت اچھی, وہ دیکھے خوبی ہے, خوبی ہے, خوبی ہے, خوبی ہے, لاٹ آف کریکٹرسٹکس اینڈ کوالٹیز آپ بیان کر دیتے ہیں. اصل میں دل کی دھڑکنیں جو بے ربط ہو رہی ہوتی ہیں, تعریف سننے کے لیے کوئی نہ سنائے تو دل چاہتا ہے کہ میں کہہ کے سن لوں اس سے کہ کیا اوپینین اور کیا رائے ہے. آپ نے فرمایا کہ جبریل آپ کچھ رائے دیں گے عمر فاروق کے بارے میں. آپ کہتے ہیں مجھے اتنا عرصہ درکار ہے جتنا نوح علیہ السلام کی عمر فاروق کی کہ اوصاف بیان کرنے کے لیے اتنا عرصہ مجھے درکار ہے. تو آپ نے پوچھا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فَمَا حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ, یہ عمر کی ساری حیات کی نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. ایک. اب آپ کمپیریزن خود دیکھ لیجئے کہاں کریں گے. میں مشکات کی روایت لے رہا ہوں جی, صحاح کی روایت لے رہا ہوں. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے رات کا وقت تھا, آسمان کھلا تھا, تارے تھے. میں نے آپ سے پوچھا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد النجوم السماء, یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اچھا اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, فیگوریٹو سپیچ اس طرف میں نہیں جاؤں گا. ہمارے شعراء ہم اپنے بچے کو شیر کہہ لیں, اپنے بیٹے کو چاند کہہ لیں, وہ جو مرضی کہہ لیں, اس کو مبالغہ کہا جا سکتا ہے, ایگزیجریشن کہا جا سکتا ہے, فیگریٹو سپیچ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا آپ توقع کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے کیا کوئی ایسی بات کریں گے؟ آپ پوچھ رہی ہیں کہ آسمان پر جتنے ستارے کسی کی نیکیاں ہیں, کیا سمجھ کے پوچھا تھا؟ آئدر دا اسٹارز آر کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل. آپ کا کیا ایمان اور کیا عقیدہ تھا؟ دو ہی باتیں ہیں, یا تو آپ سمجھتی تھیں کہ اپیرنٹلی دے آر انکاؤنٹیبل, سٹارز ہیں, پلینٹس ہیں, آپ کے گلیکسیز ہیں, انکاؤنٹیبل ہیں. جانتی تھیں انکاؤنٹیبل فار اس بٹ ناٹ فار دا ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم. یہ انکاؤنٹیبل ہیں, اعداد و شمار کا ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن جنہیں پتہ ہے وہ ذات یہاں بیٹھی ہے جس سے میں نے سوال کیا ہے. مجھ سے آپ سوال کرتے ہیں نا, مجھے کرتے ہیں سوال, ابھی کل بھی کسی نے طلاق کا سوال کیا, اب صبح بھی کسی نے سوال کیا, تو کیا سمجھ کے آپ سوال کرتے ہیں مجھے؟ جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو کیا سمجھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں؟ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب ایک شخص نے طلاق دی اپنی بیوی کو, 4 مہینے بعد دوسری طلاق دی, دین شی واز پریگننٹ, ڈیورنگ پریگنینسی اس نے پھر طلاق دے دی, دوسری تیسری طلاق دے دی, تو علامہ صاحب کیا ہے تحلیل شرعی حلالہ حرام کیا ہوگا؟ تو کیا سمجھ کے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ آپ نے یہ سمجھ کے پوچھا ہے کہ بندہ استاد ہے, عالم ہے, بات کریں گے جواب دے گا, اور جو دے گا ایکوریٹ جواب دے گا, ایکوریٹ جواب دے گا. میں نے کہا بات یہ ہے, پہلی طلاق دی, 3 پیریڈز کے بعد, حیض کے بعد رجوع کرنا تھا. اگر اس نے رجوع کر لیا اور اس کے بعد پریگننسی میں دوسری طلاق دی, دوسری بھی واقع ہو جائے گی, تیسری دی 4 مہینے کے بعد ڈیورنگ پریگننسی, تیسری بھی ہو جائے گی, عورت حرام ہو جائے گی, تحلیل شرعی حلالہ ہوگا. اگر اس نے پہلی طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا, بیوی سے تعلقات قائم نہیں کیے, 3 پیریڈز گزر گئے, طلاق بائن میں بدل گئی, جب بائن میں بدلی اس کے نکاح سے عورت باہر چلی گئی, جو باقی 2 طلاقیں بعد میں دی ہیں وہ عورت اس کی نکاح میں تھی ہی نہیں, تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو بائن ہو چکی ہے. اب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عقد ثانی کر لے گا. میں نے دیا جواب. کیوں دیا جواب؟ میں نے کیا سمجھ کے اس نے مجھے پوچھا تھا؟ پتا تھا جواب دیں گے مولانا, پڑھا لکھا بندہ جواب دے گا. صدیقہ کائنات آپ کی ماں سوال کر رہی ہیں, اس ایمان اور ایقان کے ساتھ سوال کر رہی ہیں کہ جو میں پوچھوں گی وہ آپ کے علم میں ہوگا اور آپ جواب دیں گے.
آپ پوچھتی ہیں یا سزم آپ فرما دیجیے حل یکون لأحد من الحسنات عدد النجوم السماء، کیا کسی کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے تارے؟ فرمایا قال نعم عمر کتنی نیکیاں؟ فرمایا فأین حسنات ابا بکر، اگر یہ ساری نیکیاں عمر کی ہیں تو ابو بکر کہاں ہیں؟ میرے والد کہاں ہیں؟ وہ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ سوال کیا، فرمایا کہ حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر، یہ تو ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیسے کمپیریزن کریں گے آپ لوگ؟ نہیں کر سکتے کمپیریزن۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے جی، آپ سے سوال ہے میرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر فاروق امیر المومنین کیا تقوی میں صدیق اکبر سے کم تھے؟ ہاؤ کین یو امیجن؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نوافل نہیں پڑھتے تھے، صدقات نہیں دیتے تھے؟ مجھے بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو صدیق اکبر کرتے تھے اور عمر فاروق نہیں کرتے تھے؟ مجھے بتا دیجئے۔ ہمارے محدثین نے اس پر بحث کی ہے، محدثین بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں نیکی کے اعتبار سے دونوں 19-20 پیرلل چل رہے تھے، تو پھر یہ مقام ایسا کیوں بڑھ گیا؟ ایسا کیا کمال تھا؟ محدثین کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، جتنا رخ مصطفیٰ کو صدیق اکبر نے دیکھا ہے عمر کو وہ سعادت میسر نہیں آئی، جتنا رخ مصطفیٰ کو سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، مکہ میں ساتھ، مدینہ میں ساتھ، کاروبار میں ساتھ، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، جتنا رخ مصطفیٰ صدیق اکبر کی نگاہوں کے سامنے ٹھہرا رہا، عمر کو لمحات کم میسر آئے ہیں۔ افضلیت جو میسر آئی ہے اعمال اور عبادات سے نہیں آئی، وہ قرب مصطفیٰ سے میسر آئی ہے، قرب مصطفیٰ سے میسر آئی۔ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھائی ہے۔ امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، تلوار کو مرصع کرنا، چاندی سے مرصع کرنا، بڑھوانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، قد ہلا ابا بکر صدیق سیفہ، ہاں صدیق اکبر نے اپنی تلوار کو چاندی سے مرصع کروایا تھا۔ اس نے پوچھا، سوال کیا، پوچھا اتقول ہاکذا؟ امام جعفر صادق سے پوچھا آپ بھی کہتے ہیں انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ غصے سے کھڑے ہو گئے، فرمایا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں صدیق کہتا ہوں۔ فمن لم یکن لہ صدیق، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو صدیق نہ کہے، فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کی کسی بات کی تصدیق نہ فرمائے، نہ سچ بولنے کی توفیق، اللہ اس کو جھوٹا قرار دے دے جو آپ کو صدیق نہ کہے۔ فرمایا یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ جنہیں رب صدیق کہہ رہا ہو، رب کے رسول صدیق فرما رہے ہوں، جبریل صدیق کہہ رہا ہو، اور امام جعفر صادق صدیق نہ کہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ وہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب آپ پاس بیٹھے تھے، یہ سورت فجر کی آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، فجر اپنے رب کی طرف لوٹا اطمینان کے ساتھ، اور اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اور ان بندوں کے ساتھ تو جنت میں آ کے آرام کر لے۔ صدیق اکبر کے سامنے آیت نازل ہوئی تو بڑی ہی آہستگی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے کتنی پیاری بات کی ہے، اللہ نے کتنی پیاری بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا، صدیق جانتے ہو جب اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے آئیں گے تو یہی پیغام آپ کو دیں گے۔ یہ آیت آپ کے لیے اللہ نے اتاری ہے، یہ آیت اللہ نے آپ کے لیے اتاری ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ جی چاہتا ہے اپنوں سے کسی اپنے کی تعریف سننے کے لیے، کسی اپنے کی تعریف سننے کے لیے۔ آپ نے پوچھا حسان آپ یہ بتائیے، امام حاکم کی روایت لے رہا ہوں جی، آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے میرے بارے میں تو بہت کچھ کہا، میرے دوست کے بارے میں کوئی بات کہی ہے آپ نے؟ دل چاہتا ہے سیٹسفیکشن کے لیے، اطمینان کے لیے۔ عرض کیا ہاں، حسان فرماتے ہیں ہاں ایسا میں نے کہا۔ فرمایا کچھ ہمیں بھی سناؤ نا، آپ بہت قادر الکلام شاعر ہو، میرے بارے میں بہت کچھ کہا اسلام کے بارے میں، لیکن کچھ
بتاؤ نا صدیق اکبر کے بارے میں کچھ کہا نام وثانی اسنین فی الغار المنیفی وقد. اب وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، 2 اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عرض کرتے ہیں کہ جب غار میں 2 تھے، ان میں دوسرے وہ تھے، ایک آپ تھے دوسرے وہ تھے. المنیف جو بڑی برکتوں والی غار ہے، بڑی برکتوں والی غار ہے. وقد طاف العدو بہ اذا صعد الجبل، اور دشمن جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا، اور آپ اس کے اندر موجود تھے. اگلی بات سنی، کہتے ہیں وَكَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، اور پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ صدیق اکبر سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب ہیں. یہ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے. اور فرماتے ہیں من البریہ لم یعدل بہ رجلا، اور آپ نیکوکاروں میں سے امت کے وہ شخص ہیں لم یعدل بہ رجلا، کہ رسول کریم علیہ السلام کی پوری امت میں کوئی آپ کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ نہیں ہے. رسالت امام مسکرائے، حدیث پاک میں آتا ہے اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. اچھا، یہ امامت کا جو رائٹ ہے، امامت کا رائٹ، امامت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ قوم کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے اجعلوا ائمتکم خیارکم، جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہو اسے قوم کا امام بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ اچھا، آپ اپنے پولیٹیکل سینیریو میں نہ جائیے گا، میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، وہ تب تو ماحول اب جو حالات چل رہے ہیں، جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کو کیا بنانا چاہیے؟ امام، اس کو بنانا چاہیے. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے یعم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، امام وہ بننے کے لائق ہے جس کو اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم ہو. 2 حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دونوں سمجھ آ گئی نا؟ جو سب سے بہتر ہو اور جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو، دونوں باتیں آئیے دیکھتے ہیں. جی، امام بخاری کی روایت لیتے ہیں، 2 روایت لے رہا ہوں، دونوں کے ایکسٹریکٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جی، امام بخاری کی پہلی روایت، رسالت امام علیہ السلام 3 دن علیل رہے، بیمار رہے، اور پھر صدیقہ کائنات کو حکم دیا. ابو موسیٰ شریف حدیث کے راوی ہیں. فرمایا فقالوا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا عائشہ لوگوں کو حکم دو، لوگوں سے کہو، ابا بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. علیل تھے نا آپ. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول. کرائٹیریا پیمانہ کیا ہے؟ جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو اور جو سب سے بہتر ہو. دونوں باتیں میں 2 حدیث پڑھی نا میں نے. فرمایا یا عائشہ تو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ صدیق اکبر سے کہو، اپنے والد گرامی سے، کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اب جواب سنی گیا. قالت، عائشہ تو عرض کرتی ہیں انہو رجل رقیق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نہیں ہے، میرے والد وہ مرد ہیں جو رقیق، انتہائی رقیق القلب ہیں. آپ فرماتے اذا قام مقامک، جب وہ آپ کے مقام پر مصلی پر کھڑے ہوں گے، وہاں قدم رکھیں گے جہاں آپ کی قدمان مقدس لگتے ہیں، لم یستطع ان یصلی بالناس، تو ان کا اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکے. اچھا، ایسا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے. پچھلے 21-22 سال سے آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں لگاتار، جو پرانے میرے ساتھی ہیں میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں لگاتار، سوائے حج کے موقع پر یا عمرہ پر میں جب گیا، وگرنہ ممبر پر آپ کو میرا چہرہ ہی نظر آتا ہے. اب آپ یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں. آپ کی سماعتیں، آپ کی بصارت، آپ کے دل، آپ کی فکر، جو باہر بیٹھے ہیں وہ میری آواز کے عادی ہیں. بہت سے لوگ مجھے میری آواز سے پہچانتے ہیں، چہروں سے واقف نہیں، آواز سے پہچان لیتے ہیں. اور اچانک چہرہ بدل جائے کیا ہوگا؟ دل تسلیم کرتا ہے؟ نہیں کرتا. بڑا مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے، بہت کٹھن کام ہے. عرض کرتے ہیں اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، اگر وہ اس مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگوں کو نماز ہی پڑھا سکیں گے. دل کے بہت ہی نرم ہیں، دل کے بہت ہی نرم ہیں. قال موریا ابا بکر فلیصلی بالناس، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ابو بکر سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائیں. فعادت، پھر بات دہرائی. فرمایا عائشہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں. 4تھی بار غصہ آیا تو فرمایا فَإِنَّ كُنَّا صَوَاحِبِ یوسف علیہ السلام، فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام والی عورتیں ہو، بات کیوں نہیں سنتی آپ میری؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کہو اپنے والد سے جا کے جماعت کروائیں باہر. یہ یوسف علیہ السلام والی عورتوں سے کیا مراد ہے؟
پہلے کہتی رہیں زلیخا کے بارے میں ہی از ناٹ آن دا رائٹ وے، یہی کہتی رہیں، اور جب خود دیکھا تو ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی. پھر کہا کہ شی واز رائٹ، وہ صحیح تھی. فرمایا تمہیں صدیق کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، میں جو حکم دے رہا ہوں صدیق کو باہر مصلی پہ کھڑا کیجئے. پھر کیا ہوا؟ فآتاہ الرسول، پھر آپ نے بلال حبشی کو پیغام دیا، فرمایا جاؤ صدیق اکبر سے کہیے کہ نماز پڑھیں. فصلی بالناس فی حیات النبی علیہ السلام، جاؤ اور جا کے میری زندگی میں حکم دو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا صدیق مصلی پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا. وہ دونوں حدیث آپ کے پیش نظر ہے نا کہ امام اس کو بناؤ جو سب سے بہتر ہو، سب سے بہتر ہو، اور جو کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہو. تو مانیے نا کہ اللہ کے رسول کی امت میں سب سے بہتر شخص صدیق اکبر، اور سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والی ذات بھی صدیق اکبر کی ذات امت کے اندر. کیسے ممکن ہے کہ آپ حکم دیں اور اس کے برعکس کر دیں؟ شان نہیں ہے. دوسری روایت امام بخاری کی، حدیث کا نمبر 687 687، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب تھی، بخار بہت زیادہ ہو گیا. آپ نے لگن میں پانی رکھا، غسل فرمایا، عشاء کی نماز کے لیے نہیں تشریف لے جا سکے. جماعت صدیق اکبر نے کروائی. اگلے دن افاقہ ہوا، آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی غنودگی ٹوٹتی فرماتے اصل الناس، یا عائشہ تو عائشہ لوگوں نے نماز ادا کر لی. پوچھتے ام المومنین سے عائشہ نے نماز ادا کر لی؟ فرماتی لا. کہتے ہم کہتے لا. پھر فرماتے کہو ان سے نماز ادا کریں. بار بار جب بھی ہوش آتا فرماتے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ قلنا لا، ہم کہتے نہیں. فرمایا ان سے کہو نماز ادا کریں. اگلے دن ظہر پہ جب افاقہ ہوا، اب یہ حدیث کے الفاظ آپ سنیے گا. طبیعت جب ہلکی ہوئی، فخرج بین الرجلین احدہما العباس، آپ نے دو بندوں کو بلایا، فرمایا مجھے سہارا دو. دو بندوں کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا. وہ دو کون تھے؟ آپ کے چچا حضرت عباس اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. اب آپ نے چشم تصور میں منظر لانا ہے. اب آپ نے غور سے دیکھنا یہ ہے کہ یہ حدیث چل کہاں رہی؟ امام بخاری کی حدیث، حدیث کا نمبر 687. کلک کیجئے کہ اسلام 360 پہ آپ کو حدیث مل جائے گی. لصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کا وقت تھا. وابا بکر یصلی بالناس، جب آپ باہر تشریف لائے تو ابو بکر کیا کر رہے تھے؟ صدیق اکبر کیا کر رہے تھے؟ جماعت کروا رہے تھے. کیا کروا رہے تھے؟ جماعت کروا رہے تھے. فلما رآہ ابا بکر ذهب لیتأخر، جب ابو بکر نے دیکھا کہ رسالت امام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یتأخر، تو آپ پیچھے ہٹ گئے. کہاں ہٹ گئے؟ پیچھے ہٹ گئے. یا آپ لوگوں نے تو حج اور عمرہ کیا ہوگا، میرا غالب گمان یہ ہے. آپ یہ فرمائیے کہ مصلی امامت کدھر ہے میرے نبی کا، اور آپ کا حجرہ انور کہاں تھا؟ نہیں، لیفٹ سائڈ پہ ہے نا. ایسے ہی ہے نا. وہ محراب بھی تو دیکھا جب آپ جماعت کرواتے تھے، ایسے ہے نا. اب میں یہاں حدیث میں نے پڑھی ہے، پڑھی بھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں تو امام کھڑا ہے محراب کے اندر، اس جگہ پر ہے وہ، ایسے ہی ہے نا. وہاں سے آپ تشریف لائے ہیں نا، تو یہ جماعت سیدھا مقرر کروائی جاتی ہے، دائیں بائیں دیکھ کے کروائی جاتی ہے. کیسے پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلا؟ بات تو ہے نا غور کرنے کی. کبھی دل سے پوچھ کے دیکھیے گا. امام بخاری لکھتے ہیں کہ انس بن مالک جو ہیں رسالت امام علیہ السلام کو تلاش کرتے مسجد میں آئے. صحابہ نے کہا کہ اس طرف آپ تشریف، میں نے پڑھائی حدیث خود، اس طرف تشریف لے جا رہے ہیں. وہاں امام بخاری کے الفاظ ہیں کہ جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر جاتے، وہ گلیاں خوشبو سے مہک جاتی تھیں. لوگ خود ہی پتہ چلا لیتے تھے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے، خود ہی پتہ چل جاتا تھا. دوسری بات امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب آپ نے پردہ ہٹایا تھا تو ریلنگ تو نہیں تھی، آپ کے رخ کی تابانی سے صحابہ کے منہ پھر گئے. آپ کے رخ کی تابانی سے صحابہ کے منہ پھر گئے. میں امام بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ نے قدم باہر رکھا تو آپ کے رخ انور کی تابانی اور چمک سے صحابہ کے منہ پھر گئے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے قدم رکھا، حدیث پاک میں آتا ہے فلما راہ ابا بکرین، جب آپ ابو بکر نے دیکھا، فذهب فلیتأخر، پیچھے ہٹے. فاوما الیہ النبی علیہ السلام، آپ نے اشارہ کیا
بین لا یتأخر، صدیق اشارہ کیا کھڑے رہو مصلی پہ، پیچھے نہیں ہٹنا، مصلی پہ نماز پڑھائیے، آپ کھڑے رہیے۔ قول، پھر آپ نے فرمایا اجلسانی الی جنبہ، چچا عباس، اے علی المرتضیٰ شیر خدا، مجھے لے چلو اجلسانی الی جنبہ، اور مجھے صدیق اکبر کے پہلو میں بٹھا دو۔ کہاں بٹھا دو؟ ایگزیکٹ ورڈ ہے، ایگزیکٹ ورڈ۔ میں کوئی رنگ باز مولوی تو نہیں ہوں، نہ کوئی مقرر ہوں جو ادھر ادھر کی مارتا پھروں گا، میں تو لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترجمہ نکالیے۔ فرمایا مجھے لے چلو اور صدیق کے کہاں بٹھا دو؟ پہلو میں بٹھا دو۔ ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، مسجد میں پورے نمازی موجود ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا پکڑ کے لا رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، ابی ہریرہ، ساری مسجد بھری ہے صحابہ سے۔ فرمایا وہ لے آؤ، یہیں سے تشریف لائے ہیں نا، تو پہلو کدھر ہے آپ کا؟ مصلی پر کھڑی، امامت پر کھڑے ہیں نا، سیدھے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، صحابہ سر نیچے کر کے کھڑے تھے؟ نہ، ایسا نہیں، ایسا نہیں، رخ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ آپ تشریف لائے، اب حدیث پاک الفاظ سنیے۔ اجلساہ الی جنب ابا بکر، علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ کے چچا نے آپ کو آگے لا کے ان کے پہلو میں بٹھا دیا۔ کہاں بٹھا دیا؟ بالکل ساتھ۔ جب دو بندے جماعت کرواتے ہیں نا، جو میں اگر اکیلا ہوں، کسی ساتھ شیخ صاحب آ گئے، افتخار صاحب، خلاق صاحب، کوئی آ جائے میرے ساتھ، تو میں نے کہاں کھڑا کروں گا؟ آن مائی لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ؟ آن مائی رائٹ سائڈ۔ ایسے ہی ہے نا؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں آپ کی لیفٹ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں پیچھے، آپ جماعت نوافل پڑھ رہے تھے، میں پیچھے کھڑا، لیفٹ پہ کھڑا ہوا، آپ نے کان پکڑ کے رائٹ پہ کر دیا میرا، پھر میں کان پکڑ کے رائٹ پہ کر دیا، رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام سیدھے تشریف لائے اور آپ کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر یصلی، صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے۔ یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی نماز ہے؟ ہاں یہ نماز آپ دیکھیں، وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ نبی علیہ السلام، امام بخاری کے الفاظ ہیں، صدیق اکبر نماز میں پیروی کر رہے تھے رسول کریم علیہ السلام کی۔ آپ پہلو میں تشریف لے آئے نا، آپ پیروی کر رہے تھے رسالت امام علیہ السلام کی، وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ ابا بکر، اور سارے صحابہ پیروی کر رہے تھے صدیق اکبر کی نماز کی، سارے صحابہ پیروی کر رہے تھے صدیق اکبر کی نماز کی۔ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ ابا بکر وَالنَّبِيُّ قَائِدٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہے تھے، اور صدیق اکبر کھڑے ہو کے رکوع بھی کر رہے تھے، قیام بھی کر رہے تھے، اور سجود بھی کر رہے تھے، قعود بھی کر رہے تھے۔ صدیق اکبر کے امام تھے رسالت امام علیہ السلام، اور لوگوں کے امام کون تھے؟ بیک وقت دو عظیم ہستیاں مصلی پر موجود تھیں، دو عظیم ہستیاں مصلی پر موجود تھیں، اللہ کے رسول موجود تھے اور خلیفۃ الرسول موجود تھے۔ پیغام یہ تھا کہ لوگوں بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، مجھے میرے صدیق سے اور صدیق کو مجھ سے جدا نہ کرنا، کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا، غلطی نہ کرنا کبھی زندگی میں اتنی بڑی کہ میں نے نماز کے اندر بھی انہیں، حالانکہ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے تھے، پر میں آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، میں آپ کے پہلو میں بیٹھوں گا، اور آنے والے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو پیغام یہ دے دوں گا کہ میں اور میرا صدیق ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ آئیے جی اب آخری بات کی طرف چلتے ہیں۔ اٹ مائٹ بی سیکنڈ لاسٹ، آخری بھی ہو سکتی ہے، سیکنڈ لاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جی توحہ کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی مٹی سے آپ کو پیدا کیا، سورۃ توحہ آیت نمبر 55، وفیہا نعیدکم، اسی کے اندر تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر تمہیں ایک بار قیامت کے وقت اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ آیت سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی نا آیت؟ اسی مٹی سے پیدا کیا، کس نے کہا؟ ٹھیک ہو گیا، اسی مٹی سے پیدا کیا، لوٹانا کہاں ہے؟ تارۃ اخری، اٹھانا دوبارہ کہاں سے ہے؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا خمیر جس مٹی سے اٹھایا جاتا ہے اسے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے، وہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ نئی بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیں یہ بات کرتے ہیں آگے۔ امام احمد بن حنبل کے حدیث لیتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، عبداللہ بن سوار نبی ہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سوار سے روایت کرتے ہیں، ہم قبر کھود رہے تھے تو
پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ ہم نے کہا ایک حبشی کی قبر ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حبشی قبر ہے، میں زمین سے لے کے آسمان تک اس مٹی کے آثار دیکھ رہا ہوں، میں زمین سے لے کے آسمان تک اس مٹی کے آثار دیکھ رہا ہوں، اللہ نے اسے اسی مٹی سے تخلیق کیا تھا اور اسی مٹی میں واپس لوٹا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ نے دفن ہونا ہے، آپ کا خمیر اللہ نے اسی مٹی سے اٹھایا ہے، آپ کا خمیر اللہ نے کہاں سے اٹھایا ہے؟ اسی مٹی سے اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حضرت سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے نا شیخین کریمین کی فضیلت تو میں بتاؤں، اس سے بڑھ کر فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے جہاں سے اپنے نبی کا خمیر اٹھایا ہے وہاں سے صدیق اکبر کا بھی اٹھایا اور عمر فاروق کا بھی اٹھایا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں دل میں اتری بات؟ ہاں، اللہ فرماتا ہے نا کہ اسی سے اٹھایا ہے، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے جس مٹی سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا ہے، خمیر تیار فرمایا ہے، اسی مٹی سے اللہ نے شیخین کریمین کا بھی خمیر اٹھایا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ممبر اور یہ میرا حجرہ، یہ سارا کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ۔ محدثین نے بحث کی ہے، حجرہ عائشہ طیبہ طاہرہ وہ انکلوڈیڈ ہے، دیٹ از انکلوڈیڈ ان ریاض الجنہ، آپ اس کو ایک نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکال سکتے، اس میں سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے آپ۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ رسول کریم علیہ السلام کا بدن اطہر جہاں موجود ہے، تمام مسالک اور مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں، وہ مٹی جو آپ کے بدن کو مس کر رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ مشکل بات ہے، بڑی ہضم نہیں ہونی، کوئی وائز کر جائے گا تو شاید، لیکن میں تو بہت محتاط آدمی ہوں، ڈیبیٹ نہیں کروں گا۔ ایک جملہ بولتا ہوں، آپ بتائیے عرش مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ عرش مخلوق نہیں ہے؟ اللہ کا عرش مخلوق ہے نا؟ مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ رسالت امام علیہ السلام جاتے والا سوال، بڑا سادہ سی بات ہے۔ حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ انکلوڈیڈ ہے ریاض الجنہ میں، تو رسالت امام علیہ السلام کا بدن اطہر جو موجود ہے ریاض الجنہ کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ تو نہ جو دو اور ساتھی پڑے ان کا وجود کہاں ہے؟ مانیے نا بات کو، مانیے نا۔ ہاں، بس اتنی سی بات آپ سے کہنی تھی۔ خدا کرے کہ ہمیں یہ بات یہاں سمجھ آ جائے اور پتہ چل جائے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ اور بات آپ سے کرنی تھی، اب نہیں کرتا بات، وہ مجھے کمپنی کے کاروبار کے حوالے سے بات کرنا تھی۔ کمپنیاں کیسا شوگر کوٹڈ پل دے رہی ہیں آپ کو، آپ یو کین نیور امیجن کہ کس طرح کا دے رہی ہیں۔ وہ مجھے 2 ہفتے پہلے ٹیلی فون کیا، میں بات نہیں کر سکا، وہ کہہ رہے ہیں جی بات یہ کمپنی نے دعویٰ کیا، ہم رجسٹرڈ بھی ہیں، ایز ویل ایز ہم FBR کو ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں، اور پھر ہم وہ جو آپ پیسہ دیتے ہیں اس سے ہم کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا پروفٹ جو ہے 60% جو ہے انویسٹرز کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، 40% ہمارا اوور ہیڈس ایکسپینڈیچرز ہیں کمپنی کے، 7 to 20% ہم ان کو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اور گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی کیپٹل اماؤنٹ جو ہے دیٹ از پریزروڈ، دیٹ وڈ بی پریزروڈ، وہ آپ کی رقم محفوظ رہے گی، اینڈ دیر از نو رسک ان بزنس، کاروبار میں کوئی رسک بھی نہیں ہے، دیر از نو رسک ان بزنس، رقم آپ کی پریزرو ہے، محفوظ ہے، کیپٹل اماؤنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے آپ کی۔ سود کیا ہے؟ انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ میں کیپٹل اماؤنٹ آپ کی محفوظ رہتی ہے نا؟ نہیں رہتی محفوظ؟ آپ کی رہتی ہے محفوظ۔ دیکھیں، کسی چیز کا حلال اور حرام ہونا کسی مالیاتی ادارے کی شراکت جو ہے اس کے لیے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے اس کا انحصار شرعی اصولوں پر ہوتا ہے۔ کمپنی کہتی ہے آپ کو کوئی رسک نہیں ہے، لاس نہیں ہے، اس کی ضمانت بھی ہم دیتے ہیں، آپ کی کیپٹل اماؤنٹ بھی محفوظ ہے۔ میں نے اس تناظر میں دیکھا کہ دونوں صورتیں غلط ہیں، اور بیسڈ آن انٹرسٹ اور مارک اپ وہ کمپنی حرام کاروبار کر رہی ہے۔ یہ میں نے جواب آپ کو دے دیا، 2 ہفتے پہلے سوال کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما لیجیے۔